4 سے 5 گھنٹے کے درمیان آپ ایک عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگ جاتے ہیں حج پر تھکے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ایک عمرہ مفردہ اپنے والد کی طرف سے کر لیں، ایک عمرہ مفردہ اپنی والدہ کی طرف سے کر لیں، ایک فلاں ہمارا محسن تھا اس کی طرف سے کر لیں، ایک عمرہ مفردہ۔ تو یہ جو عمرہ مفردہ ہم مختلف کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اپنی طرف سے ایک مہینے میں 2 عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اپنا ایک عمرہ کر چکے ہیں، عمرہ تمتع والا، لہٰذا ہمارا جب مہینہ بدلے گا تب ہم اپنی طرف سے اپنا دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ حج سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں 3 قسطیں پیش کی جا چکی گئی ہیں، 3 حصوں میں 3 جلسوں میں مطالب پیش کر چکا ہوں۔ کہا جا سکتا ہے کہ عمرے اور حج کے تقریباً کلی طور پر تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ جو بعض اہم نکات ہیں ان کی طرف خاص طور سے توجہ دلانا، اور اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک مختصر سا پچھلا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہم جب جائیں گے حج تمتع کرنے کے لیے تو حج تمتع 2 حصوں میں ہوگا، عمرہ تمتع ہوگا یا پھر حج تمتع ہوگا۔ یہ عمرہ تمتع کے 5 عمل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ محرم ہونا، دوسری چیز تھی طواف خانہ کعبہ، طواف، تیسری چیز تھی نماز طواف، چوتھی چیز تھی سعی، اور 5ویں چیز تھی تقصیر۔ اس طرح سے آپ کا یہ عمرہ تمتع جب آپ تشریف لے جائیں گے، مکہ پہنچیں گے، تو سب سے پہلے جو عمل انجام دے کر وہاں آپ فرصت پائیں گے وہ یہ 5 عمل ہوں گے۔ انہیں آپ کو وہاں پر سکون کے ساتھ انجام دے لینا ہوگا، اور اس کے بعد حج شروع ہونے سے پہلے آپ حرم سے باہر نہیں جائیں گے، مکے کے اندر رہیے گا، اور مکے ہی میں آپ کا قیام رہے گا۔ کوئی مجبوری پیش آ جائے، کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، تو وہاں پر آپ اپنے علماء سے رابطہ کیجیے گا۔ میں ایمرجنسیز اور جو ایگزمپشنز پائے جاتے ہیں انہیں یہاں پر ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اصل مسئلہ آپ کے واسطے مشتبہ ہو جائے گا۔ یہ 5 عمل انجام دے لینے کے بعد آپ مکہ میں رہیں گے۔ مکے کے حد سے، خاص طور سے حدود حرم سے باہر جانا آپ کے لیے مجاز نہیں ہوگا۔ یہ 5 عمل انجام دے لینے کے بعد آپ کو حج تمتع کا عمل انجام دینا ہوگا۔ یہ حج تمتع کے اعمال میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، پہلا کام ہے محرم ہونا، پھر دوسری چیز ہے وقوف عرفات، تیسری چیز ہے وقوف مشعر الحرام، چوتھی چیز ہے منا پہنچنے کے بعد رمی جمرہ عقبہ، پھر اس کے بعد 5ویں چیز ہے یہ رمی جمرہ عقبہ صرف 10 ذی الحجہ کو ہوگا، بس اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کو اور کسی جمرہ کی رمی نہیں کی جائے گی۔ 5ویں چیز ہے ذبح، جسے ہم قربانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز ہے حلق یا تقصیر۔ جو حضرات پہلا حج کر رہے ہیں وہ بہر صورت انہیں حلق کر لینا ہی بہتر ہے، اور جو دوسرا حج یا اس کے علاوہ تیسرا یا اس کے بعد کا کوئی حج ہے تو اس کے لیے تقصیر کی گنجائش ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی جو آپ کے مراجع کرام جس کی تقلید آپ کر رہے ہیں اس کے فتوے کے مطابق ایک مرتبہ مناسک حج دیکھ لیجئے گا۔ مناسک حج کا مطالعہ ضرور رکھیے گا ساتھ میں۔ مناسک حج اردو میں بھی اور فارسی میں بھی موجود ہے۔ فارسی کی مناسک حج آپ سے متعلق نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اردو کی مناسک حج آپ کو PDF کی شکل میں بھی مل جائے گی ہر فقیہ کی، اور ساتھ ہی ساتھ اردو ترجمہ بھی مل جائے گا۔ اسے ضرور جانے سے پہلے مطالعہ کریں، پہنچ کر زیر مطالعہ رکھیں، اور جیسے جیسے آپ اعمال انجام دیں اس مناسک حج کو ساتھ میں رکھیں۔
یہ حلق و تقصیر کے بعد پھر آپ کا 11 اور 12 تاریخ کو جو عمل وہاں پر پایا جاتا ہے وہ ہے رمی جمار ثلاث، یعنی جمر اولا، وسطیٰ اور عقبہ تینوں کو رمی کرنا۔ یہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو انجام پائے گا کام۔ پھر اس کے بعد 8ویں چیز ہے بیتوتہ، یعنی میدان منا میں 2 راتیں آپ کو گزارنا واجب ہیں۔ اتنے اعمال انجام دے لینے کے بعد آپ پھر پلٹ کر پہنچ جائیں گے مکہ۔ سرزمین مکہ پہنچنے کے بعد حرم تشریف لے جائیں گے اور پھر آپ انجام دیں گے طواف۔ طواف کے بعد آپ کریں گے نماز طواف، اور نماز طواف کے بعد سعی۔ در حقیقت یہ جب آپ نے حلق یا تقصیر کر لیا تھا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں آپ پر حرام باقی تھیں۔ یہ اعمال جب آپ نے انجام دے لیے، صحیح تک پہنچ گیا، تو اب اس کے بعد آپ کے لیے تقریباً ساری چیزیں جو حرام ہو گئی تھیں سب حلال ہو گئی ہیں، جو حلال ہو سکتی تھیں، اور جو پہلے سے حرام تھیں خالی شدت کے لیے کہا گیا تھا کہ احرام میں بھی حرام ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا یوں بھی حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے، لیکن مثال کے طور پر ناخون کاٹنا یوں حرام نہیں ہے بلکہ صفائی کا حصہ ہے، ثواب بھی ہے، لیکن وہاں پر حالت احرام میں آپ حالت احرام میں ناخون نہیں کاٹ سکتے۔ یہ اتنے اعمال جب آپ انجام دے لیں گے تو اس کے بعد آپ کو حج کہا جائے گا، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 چیزیں آپ کی باقی رہ جائیں گی، ایک ہے طواف نساء اور ایک ہے نماز طواف نساء۔ یہ طواف نساء اور نماز طواف نساء کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے بھی واجب ہے۔ بعض حضرات کو غلط فہمی ہے کہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے، صرف اور صرف مردوں کے لیے نماز طواف واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں پر بھی اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے مردوں پر نماز طواف واجب ہے۔ طواف نساء کرنا بھی واجب ہے مردوں پر، اور نماز طواف نساء بھی پڑھنا بھی مردوں پر واجب ہے۔ عورتوں پر بھی طواف نساء کرنا بھی واجب ہے اور نماز طواف نساء پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل انجام نہیں دیا اور غلطی سے آپ ہندوستان چلے آئے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کا وجوب آپ سے ساقط ہو جائے گا، یہ آپ پر باقی رہے گا، اور آپ پر جنسی رابطہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نماز طواف نساء اور طواف نساء کر نہ چکے ہوں۔ لہٰذا ایسی مشکل میں آپ یہاں سے وہاں موجود کسی مومن صحیح نماز پڑھنے والے شخص کو فون کریں کہ آپ میری طرف سے طواف کر لیں اور 2 رکعت نماز طواف پڑھ لیں، چاہے اس کے لیے آپ کو رقم دینا پڑ جائے، چاہے وہ کام فری میں کر دیں۔ بہرحال یہ طواف نساء اور نماز طواف نساء بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ مکمل حج انجام دے لینے کے بعد اب آپ فری ہو جائیں گے، آپ کو یہ اختیار رہے گا کہ آپ عمرہ مفردہ کریں۔ اب یہ جو عمرہ مفردہ آپ انجام دیں گے، اس عمرہ مفردہ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ مکے سے باہر جو میقات آپ کو بتائے گئے تھے، جوحفہ، مسجد شجرہ یا یہ تمام جگہیں، ان جگہوں پر آپ کو نہیں جانا ہے، بلکہ اب عمرہ مفردہ کرنے کے واسطے آپ کہاں جائیں گے؟ محرم ہونے کے واسطے۔ محرم ہونے کے لیے اب آپ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، فرض کر لیجئے یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ مسجد الحرام ہے، تو یہ حرم ہے اور یہ حرم کے اطراف میں یہ مکے کا حصہ ہے، تو یہ مکے کے آپ ایک سرے پہ ایسے پہنچیے گا، یہاں سے نکل کر ایسی جگہ پر پہنچیں گے جو حرم کا اینڈ ہو، کسی بھی جگہ پر کہیں بھی۔ کہتے ہیں کہ ہل سے، یہ ہل ہے، سب ہل ہے باہر، ہم لوگ ہل میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ حرم ہے۔ یہ ہل سے مراد پہاڑی نہیں ہے، ہل سے مراد جو حرم نہیں ہے وہ ہل ہے۔ یہ علاقہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ حرم ہے۔ آپ اس سے باہر بس ادنل ہل، قریب ترین ہل پہنچیں گے، بالکل جو لکیریں بنی ہوئی ہیں، علامتیں بنی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ حرم سے باہر جا رہے ہیں۔ کسی ایک پوائنٹ پر پہنچ کر آپ وہاں سے محرم ہوں گے، اور محرم ہونے کے بعد پھر آپ مکہ آئیں گے، اور وہاں جب محرم ہوں گے 3 چیزیں وہی رہیں گی۔ پہلی چیز محرم ہونے کے لیے لباس احرام، دوسری چیز نیت، اور تیسری چیز تلبیہ۔ اتنا جب کہہ لیں گے آپ، تب پھر اس کے بعد محرم ہو کر کے آپ وہاں سے حرم تشریف لائیں گے۔ حرم آنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 2 رکعت نماز طواف پڑھیں گے، صحیح کریں گے اور تقصیر، یہ عمرہ کمپلیٹ۔
کہا جا سکتا ہے کہ ایک 5 گھنٹے یا 4 سے 5 گھنٹے کے درمیان آپ ایک عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگ جاتے ہیں حج پر تھکے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ایک عمرہ مفردہ اپنے والد کی طرف سے کر لیں، ایک عمرہ مفردہ اپنی والدہ کی طرف سے کر لیں، ایک فلاں ہمارا محسن تھا اس کی طرف سے کر لیں، ایک عمرہ مفردہ۔ تو یہ جو عمرہ مفردہ ہم مختلف کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اپنی طرف سے ایک مہینے میں 2 عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اپنا ایک عمرہ کر چکے ہیں، عمرہ تمتع والا، لہٰذا ہمارا جب مہینہ بدلے گا تب ہم اپنی طرف سے اپنا دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ مہینہ بدلے گا کا مطلب یہ کہ اگر ہم ذی قعدہ میں آ گئے تھے مکہ اور عمرہ تمتع کر لیا تو اب ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ہم عمرہ مفردہ بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک دوسروں کی طرف سے بدل کے طور پر ہم عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم عمرہ مفردہ کریں گے۔ اس عمرہ مفردہ کے لیے ہم یہ حرم کے اینڈ پر، حرم کے کنارے حدود پر جا کر کسی جگہ سے محرم ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مسجد تنعیم، جو مدینے سے آنے میں راستے میں پڑے گی۔ مسجد تنعیم، یہ مسجد تنعیم جو ہے، مسجد تنعیم، یہ مسجد تنعیم مدینے کی طرف سے جب آپ مکے میں داخل ہوں گے تو مسجد تنعیم راستے میں پڑے گی۔ یہ مسجد تنعیم، اس کا دوسرا نام مسجد عائشہ بھی ہے، لہذا آپ مسجد عائشہ پر جائیں گے، یعنی یہاں سے ٹیکسیاں ملیں گی مسجد تنعیم کے واسطے، آپ مسجد تنعیم چلے جائیں گے، وہاں جا کر کے آپ محرم ہوں گے، محرم ہو کر کے وہاں سے آپ واپس آئیں گے مکہ، اور مکہ میں آ کر کے آپ اعمال عمرہ مفردہ انجام دیں گے۔ یہاں خاص طور سے یہ خیال رکھیے گا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا سایہ جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، یعنی دن میں اگر سایہ دار گاڑی میں آپ چلیں گے تو آپ پر ایک بکرا واجب ہو جائے گا، گناہ گار بھی ہوں گے۔ لہٰذا عام طور سے ہم جب عمرہ کرتے ہیں، یہ عمرہ مفردہ حج کے بعد، پھر سے عرض کر رہا ہوں، حج کے بعد، حج کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم عمرہ مفردہ کریں گے، چاہے اپنی طرف سے کریں یا فیملی کے کسی فرد کی طرف سے کریں، ہم مسجد تنعیم سے حرم تک آنے میں یا تو کھلی پک اپ ملتی ہے، اس پر سوار ہو کر کے آ جائیں دن کے وقت، تب تو ٹھیک، ورنہ ہم مغرب کے بعد نکلیں، مغرب سے پہلے چلے جائیں، وہاں پہنچ جائیں، تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد محرم ہو جائیں، اور محرم ہو کر کے جب گاڑی پہ سوار ہونے کی نوبت آئے اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا ہو، اور وہاں سوار ہو کر کے پھر ہم حرم چلے آئیں، اور حرم میں آ کر کے پھر ہم طواف خانہ کعبہ، نماز طواف اور سعی اور تقصیر انجام دے کر کے عمرہ مفردہ کمپلیٹ کر لیں۔ حقیقت میں ہم اپنے ہوٹل سے نکل کر کے مسجد تنعیم تک جانے میں جو بھی ٹائم ہمارا لگے گا، مسجد تنعیم سے مکے تک آنے میں جو بھی ٹائم لگے گا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ لگے گا اگر ہم اپنا وقت مارجین لے کے گنجائش کے ساتھ سلیقے سے سیٹ کر کے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے۔ اور مکہ پہنچ جانے کے بعد، حرم میں داخل ہو جانے کے بعد، اس عمرہ مفردہ کے طواف، نماز طواف، سعی اور تقصیر کرنے میں بھی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں گے، بہت زیادہ لگ جائیں گے، 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ لہذا حقیقت میں عمرہ مفردہ کا عمل ہے تو 2.5-3 گھنٹے کا، لیکن یہ مسجد تنعیم جانے آنے میں جو ٹائم آپ کو فاضل لگ جائے گا وہ لگ جائے گا، اور اس طرح سے آپ عمرہ مفردہ کو کر سکتے ہیں جب تک آپ مکے میں مقیم رہیں گے۔ جو حضرات پہلے مکہ جاتے ہیں بعد میں مدینہ جاتے ہیں، ان کو یہ موقع کم ملتا ہے، چونکہ مکے کے اعمال انجام دینے کے بعد، حج انجام دینے کے بعد پھر لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ مدینہ چلا جائے، تو جو بھی 2 دن 3 دن 4 دن آپ کو مدینہ تک جانے میں ملے گا، اس کے بیچ میں آپ عمرہ کر لیجیے گا، روزانہ 1 عمرہ کم سے کم تو کر ہی سکتے ہیں، چاہیں تو 2 عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ جوان حضرات ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال 2 سے زیادہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ عمرہ مفردہ کرنے کے بعد آپ مدینہ چلے جائیں گے اور پھر مدینہ کی زیارت انجام دیں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے مدینہ ہو کر بعد میں مکہ آئے ہیں تو حج کے بعد جب تک آپ کی فلائٹ نہیں ہے، چاہے وہ 20 دن ہو، چاہے 15 دن ہو، چاہے 10 دن ہو، آپ وہیں رہیں گے، آپ کو زیادہ موقع ملے گا عمرہ مفردہ کرنے کا۔ اس موقع سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے گا۔ پھر یہاں پر عرض کروں کہ مکے کے قیام کے دوران جس قدر ممکن ہو خانہ کعبہ کا جا کر طواف کریں۔ طواف کا مطلب 7 چکر لگانا ہے، 1 چکر نہیں، اور طواف کا مطلب اس کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کل بھی کہ مستحب ہے کہ یہ طواف کثرت سے کیا جائے، یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا ہے 360 تک طواف کا ذکر کیا ہے کہ 360 طواف کیا جائے دوران قیام مکہ۔
بہرحال تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے مجھے نہیں انکار ہے، لیکن بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر ممکن ہے تو یہ کام ضرور انشاءاللہ آپ وہاں پر انجام دیجیے گا، اور ورنہ کم سے کم علماء کہتے ہیں 52 مرتبہ تو طواف آپ وہاں پر ضرور کریں۔ یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب تو بس اتنا ہی تھا جو آپ کی خدمت میں عمرہ حج اور طواف نساء کے طور پر پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ یہ مسائل آپ کے لیے واضح ہو گئے ہوں گے۔ کچھ چیزیں اور آپ کی خدمت میں یہاں پر میں عرض کر دوں۔ جب بھی انسان عمرہ یا حج کسی موقع پر بھی محرم ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے، واجب نہیں ہے کہ غسل کرے۔ غسل کی نیت کی جائے گی کہ ہم غسل احرام کرتے ہیں، مستحب قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد انسان غسل کر لے۔ محرم ہونے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان ناخن کاٹے، مونچھیں کاٹے۔ سر منڈوانا محرم ہونے سے پہلے مستحب نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جب آپ تقصیر کیجیے گا تو اس موقع پہ حلق کروا لیجیے گا۔ لیکن محرم ہونے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ انسان ناخن کاٹے، مونچھیں کاٹے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد محرم ہو، یعنی واجب نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی ہو، کسی وقت بھی محرم ہو سکتا ہے، لیکن ثواب اس میں زیادہ ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو کسی بھی واجب نماز کے بعد، عام طور سے ہم جب میقات سے آتے ہیں مکے کی طرف، مثلا مسجد شجرہ سے نکلتے ہیں اور ہمارا طولانی سفر ہوتا ہے اور بند بس ہوتی ہے، چھت والی بس ہوتی ہے، لہٰذا ہم عام طور سے مغرب کی نماز کے بعد محرم ہوتے ہیں، لہٰذا ہم محرم ہوں تو اس سے پہلے ہم کوئی واجبی نماز پڑھ لی ہو۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، جس وقت بھی ہم میقات مسجد کے اندر جائیں، میقات پر مثلا مسجد شجرہ کے اندر، اس وقت ہم محرم ہو سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر مستحب ہے کہ ہم کم سے کم 6 رکعت نماز محرم ہونے کے لیے پڑھیں۔ 6 نہیں پڑھ سکتے ہیں، وقت کم ہے، قافلے والے مستقل اصرار کر رہے ہیں، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یعنی ساری گنجائشیں ایک کے بعد ایک پیش کی گئی ہیں۔ یہ نہیں تو یہ کر لیجئے گا، یہ نہیں تو یہ کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل بے توجہی کے ساتھ بس گئے اور فوراً محرم ہوئے اور چلے آئے اور بعد میں سوچا ہاں یہ کیا ہو گیا، اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو گئی۔ یہ نمازیں، یہ عبادتوں کا پہلے سلسلہ صرف اور صرف پریپریشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہمارا ذہن تیار ہو جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ احرام کی حالت میں بار بار تلبیہ پڑھنا مستحب ہے، اور واجب تلبیہ تو پڑھنا بہرحال واجب ہی، ایک مرتبہ اس سے نہیں انکار ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، تلبیہ بھی مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ تمتع کے لیے محرم ہونے والا تلبیہ نہیں پڑھے گا، یا اس کے بعد اسی طریقے سے تلبیہ کے لیے احکام ہیں، مگر وہ واجب تلبیہ جو آپ پڑھیں گے اس کو ضرور اصلاح کروا لیجیے کہ کیسے پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لکھی ہوئی عبارت کو ایک مرتبہ سامنے رکھ کر اور میری اس آواز کو سن کر تکرار کیجیے گا، تاکہ کسی جگہ پر کوئی کنفیوژن، کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہ جائے۔ جب انشاءاللہ سارے اعمال آپ مکے کے انجام دے لیں گے اور اب آپ کا پروگرام ہوگا کہ مکے سے رخصت ہوں، تو اس وقت مستحب ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں بعنوان طواف وداع۔ یہ چکر بھی 7 چکر ہوں گے، یعنی یہ طواف بھی در حقیقت 7 چکروں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہوئے گی۔ لیکن مستحب ہے کہ انسان جائے، وداع کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائے اور نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر پڑھے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بار بار یہ دعا کرے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من زیارت بیتک، خدایا ہماری زندگی کا یہ آخری سفر قرار نہ دینا، ہماری زندگی کے لیے تیرے گھر کی زیارت آخری قرار نہ دینا۔ مالک پروردگار، تیرے گھر سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، اور خدایا اگر تیری یہی مرضی ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے تو ایسی صورت میں فجعلنی مرحومہ، میرے مالک ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل حال رکھنا، ولا تجعلنی محرومہ، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے آپ مکے سے وداع ہوں، خدا انشاءاللہ پھر دوبارہ مکہ جانے آپ کو نصیب کرے گا۔ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کسی
قافلے میں موجود عالم دین سے ضرور رابطے میں رہیے گا جو وہاں پر معلمی کے فرائض انجام دے رہا ہو۔ ساتھ میں مناسک حج ضرور رکھیے گا۔ نماز کی اصلاح کر کے نکلیے گا۔ یوں بھی واجب تھا آپ پر کہ آپ نماز صحیح پڑھیں اور نماز کی اصلاح کر لیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے طواف کی نماز باطل ہوگی تو طواف بھی باطل ہوگا، اور جب طواف باطل ہوگا تو سارے اعمال آپ کے مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا یہ کام یہاں بار بار صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اپنے نماز کی اصلاح ہر طرح سے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پہ بھی، جو سورے اور دعائیں پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، جو لباس اور انداز اور طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ مدینہ تشریف لے جائیں گے، یا تو آپ نے پہلے مدینہ کی زیارت کر لی ہوگی یا اس کے بعد مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ جب انشاءاللہ آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو مدینہ منورہ خود مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ مسجد الحرام کے اندر جس جگہ پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ پورا مسجد کے حرم ہی کا حصہ ہو گیا ہے جنت البقیع۔ پہلے الگ الگ فاصلہ تھا، بیچ میں سڑک تھی، گاڑیاں چلتی تھی، بہرحال تو وہاں زیارت گاہیں ہیں، ایک طرف خود قبر رسول ہے، دوسری طرف جنت البقیع کے اندر 4 ائمہ کی قبریں ہیں، اور انہی کے درمیان کسی جگہ پر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ جائیے گا، اور جانے کے بعد کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں وقت گزاریے۔ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی کوشش کیجیے گا کہ کم سے کم ایک قرآن کریم ضرور ختم کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، جو اقدام کرنے سے پہلے اپنے عالم دین سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اس کام کو انجام دینے سے پہلے موجود اس جگہ کے عالم دین سے، حتیٰ کہ جو حضرات حج کمیٹی کی جانب سے جا رہے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ کسی ایک ایسے عالم دین کو جو پریکٹیکل وہاں پر اعمال حج انجام دلوایا کرتا ہے، جایا کرتا ہے، اس سے آپ ضرور رابطے میں رہیے گا تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے پوچھ سکیں۔ خاص طور سے یہ حج کی قربانی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے آپ کا۔ یہ حج کی قربانی کے مسائل پہ اگر آپ یہاں سے مسئلہ حل کر کے نہیں جائیے گا تو وہاں مشکل پیش آئے گی آپ کے واسطے۔ ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا مومن ہو، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ قربانی آپ کے سر موڑنے سے پہلے یا تقصیر کرنے سے پہلے ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت قطعی ہو سکتی ہیں جب آپ کسی مرد مومن ٹور آپریٹر یا ٹور آپریٹرز کے ساتھ موجود معلم عالم دین کے حوالے ذمہ داری کو کریں کہ یہ کام ہمارا آپ کو بہرحال کرانا ہے جیسے بھی ممکن ہوگا۔ کسی مسئلے کی طرف بے توجہی اور اس کے بعد اس سے گزر جانا حج میں یہ ذرا آسانی سے چلتا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی جانکاری ہونا چاہیے، آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہو سکتا ہے کہتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں تھا اور ہم نے یہ نہیں کیا۔ لا علمی کے باوجود کفارہ واجب ہے، لا علمی کے باوجود انسان گناہ گار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات کے روزانہ کے مسائل نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جب نکلے ہیں تو نکلنے سے پہلے اپنے فرائض سے باخبر ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں سے آشنا ہو جائیں۔ لہٰذا جب بھی حج کے لیے نکلیں پہلے ٹریننگ لیں، سیکھیں۔ عملی طور پر احرام کا کپڑا پہننا یہ سب بھی چیزیں ہیں، لیکن اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آپ کے سامنے اس چینل کے تھرو پیش کرنا ذرا زیادہ مفید نہیں ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو حضرات حج پر تشریف لے جاتے ہیں ان سے پوچھیے، کچھ اس انداز سے کپڑے کو باندھیے کمر کے اوپر کہ جس کے نتیجے میں نہ آپ کے کپڑے پر گرہ لگے، نہ کسی قسم کی سلائی ہو۔ یہ سب چیزیں بہت سارے لوگ خود عملی طور پر اپنے ساتھ جب لنگی پہنتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ان کا یہی ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب جاننا سیکھنا۔ یا مثال کے طور پر یہاں سے جب نکلیں تو ساتھ میں 1-2 جوڑا چپل ضرور ساتھ میں لے کر کے جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی چپل ایسی ہو جس کا پٹا بڑا ہو، بہت باریک پٹے والی چپل ہونا چاہیے تاکہ پیر کا اوپری حصہ مرد ہونے کے حساب سے چھپنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کی طرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توجہ رکھیں۔ گرمی بہت زیادہ ہوگی، خاص طور سے ان دنوں۔ اپنے ساتھ ایک چھتری رکھیے گا یا وہاں ایک چھتری خرید لیجیے گا، لیکن حالت احرام میں چھتری لے کر ہرگز نہ چلیے گا۔
مگر حالت احرام میں کچھ ہی دیر آپ کا گزرے گا وہاں، باقی آپ فری رہیں گے وہاں پر. تو جب آپ محرم نہ ہوں گے اس وقت آپ چھتری لگا کر کے چلیے گا تاکہ آپ تھوڑا سا دھوپ سے محفوظ رکھیے گا اپنے کو. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا آپ کو ایک نمبر بھی اس چینل پہ دیا جا سکتا ہے جس کے تھرو آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور ورنہ وہاں کے موجود علماء سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك